دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا. آواز بہت زیادہ ہے, آواز کم کرو, اوپر کا مائک کھلا. قال یا قوم اعبدوا اللہ, قوم نے کہا شعیب نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ گئی. فاوفوا الکیل والمیزان, لہذا تم ناپ اور تول میں برابری کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, اور لوگوں کو چیزیں دینے میں نقصان نہ کرو, کمی نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کے درست ہو جانے کے بعد. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لے آؤ. ولا تقعدوا بکل صراط, اور ہر راستے پر نہ بیٹھو. توعدون, حد سے آگے بڑھتے ہوئے. وتصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. من آمن بہ, ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے. وتبغونها عوجا, اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہوئے نہ بیٹھو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو
کہ جب تم مال اور تعداد کے اعتبار سے تھوڑے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اضافہ کر دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کہ تم سے پہلے فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تمہاری ایک جماعت اس چیز پر ایمان لے آئے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایمان نہ لائے، فَاصْبِرُوا، انتظار کرو، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مائک کی سیٹنگ بڑی خراب ہے، یہ روزانہ کا مائک نہیں ہے، سیٹنگ بہت خراب ہو گئی، جی رہنے دیجیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ جیسے جو ساؤنڈنگ آ رہی ہے نا، بیس بڑھائیے، بیس بڑھائیے، والیوم تھوڑا گھٹا لیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے تھے مدین، ان کا نام تھا، اور وہ حقیقی اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کی ایک زوجہ تھی قنطورہ، یہ ان کے بیٹے تھے۔ وہ جس جگہ جا کر آباد ہو گئے تھے، اس جگہ جو بستی قائم ہوئی، اس بستی کو مدین کہا گیا، ان کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خطابت، بلاغت، فصاحت بڑی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی، اسی لیے ان کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی تقریر اور خطابت ایک منفرد شان رکھتی تھی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام حجاز کے آخری علاقے کے مختلف قبیلوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ 3 الگ الگ ناموں کے ساتھ آیا ہے، اصحاب الایکہ، اصحاب الرأس اور اصحاب مدین۔ یہ 3 الگ الگ بستیاں ہیں، اور تینوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جلیل القدر نبیوں میں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیوں کی دولت سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب حضرت لوط علیہ السلام کے بھی رشتہ دار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ہیں، اور مدین کے علاقے میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ بحر احمر، ریڈ سی جو ہے، اس کے ساحلی علاقوں میں شرق اردن کی طرف ان کی بستی تھی، اسی بستی سے ان کا بھی تعلق تھا، تو وہیں سے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے مدین والوں کی طرف انہی کے ایک بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی اسی قبیلے اور اسی شہر کے وہ رہنے والے تھے۔ دعوت دی انہوں نے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے جو تم عبادت کر سکو۔ یہ مشترک دعوت تھی سب انبیاء کی۔ ہم نے شروع سے 5واں قصہ ہے یہ، بلکہ 6واں قصہ، ہاں 5واں قصہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد
حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سب کی دعوت کا جو بنیادی موضوع تھا وہ یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ گئی۔ کیا نشانی آئی؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں اس کی تفصیل نہیں ہے، تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو نبی بنا کر بھیجا، تو حضرت شعیب کا نبی بنا کر بھیجا جانا یہ خود ایک مستقل نشانی ہے۔ اب آگے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی بیماریوں پر تنبیہ فرمائی۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ کس کس قوم کی کیا کیا بیماریاں تھیں۔ گزشتہ درس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ آیا، ان کے اندر کیا بیماریاں تھیں، فحاشی اور غیر فطری گناہ کے اندر مبتلا تھے، تو وہ گناہوں پر تنبیہ کی۔ یہاں حضرت شعیب کی قوم جو تھی یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر کمی کوتاہی کرنے والی قوم تھی۔ نبی اور رسول کو نہ ماننا یہ حقوق اللہ کا انکار ہے، کفر شرک کرنا حقوق اللہ کا انکار ہے، اور بندوں کے ساتھ ان کے مالی معاملات میں لین دین میں زیادتی کرنا یہ حقوق العباد کی کمی ہے۔ تو یہ قوم مدین جو ہے دونوں طرح کی بیماریوں میں ملوث تھی، اسی لیے حضرت شعیب نے اپنی دعوت کا بنیادی موضوع توحید کو بیان کیا، اور اس کے فوراً بعد ناپ تول کی کمی کے بارے میں فرمایا، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ کیل کہتے ہیں ناپنے کو، اور وزن کہتے ہیں تولنے کو۔ عربی زبان میں کیل اور میزان، ترازو سے جو چیزیں تولی جاتی ہیں، جن چیزوں کو وزن کیا جاتا ہے اس کے لیے میزان ہے، اور جن چیزوں کو ناپا جاتا ہے اس کے لیے کیل کا لفظ ہے۔ اور دونوں کے اندر اس قوم کی عادت یہ تھی، چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، تجارت ان کا معمول تھا، تو جب کوئی قافلہ باہر سے آتا یا یہ کسی سے کوئی چیز خریدتے تو زیادہ لیتے، اور کسی کو کوئی چیز دیتے اور فروخت کرتے تو اس کو کم کرتے۔ مرشد تھانوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت تفصیل سے وضاحت کے ساتھ لکھا، ہمارے اپنے معاشرے پر اس کو منطبق فرمایا کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے جاؤ تو اس کو جتنا تم نے دیا ہے اتنا ہی تم اس سے لینے کے حقدار ہو۔ لوگ کھانے پینے کی چیزیں پہلے چکھ لیتے ہیں، چکھنے کے نام پر ایک اچھا خاصی مقدار ایسے ہی کھا جاتے ہیں مفت میں، اور پھر اس کے بعد جب اس سے وہ متعینہ مقدار لیتے ہیں تو اس میں پھر اضافہ ڈلوا لیتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے یہ ساری چیزیں حرام خوری میں داخل فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ حرام ہے، تم نے جتنا معاہدہ کیا ہے، جتنا تم نے رقم دی ہے اتنا تمہارا ہے، اس سے زیادہ اگر تم لے رہے ہو، اگرچہ کہ دکاندار اور صاحب مال خاموش رہ کر اجازت دے رہا ہے، لیکن وہ خاموشی رضامندی والی نہیں ہے، بلکہ وہ مجبوری والی خاموشی ہے کہ بھئی میں اس کو منع کروں گا تو یہ پورا ہی مجھ سے نہیں لے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اچھے خاصے دیندار افراد بھی اس برائی کے اندر ملوث ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی، کہ جب غریب دکانداروں کے ہاں جاتے ہیں، بہاؤ تاؤ کرنا، مول کرنا، چیزوں کی قیمت کو گھٹانا ٹھیک ہے، اجازت ہے شریعت میں، اور لگتا ہے کہ یہ چیز اتنے میں بندہ نہیں دے سکتا تو دباؤ ڈالنا، زبردستی کرنا شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ بلکہ دکاندار سے یہ کہنا کہ بس اتنے میں آ جائے گا، ہم اس سے زیادہ آپ کو رقم دینے والے نہیں ہیں، دکاندار خاموش ہو جائے کہ بھائی چلو جان چھوٹے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس طرح خریدنا حرام ہے،
جو چیز خرید کر لائی گئی ہے وہ مال طیب نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام مال میں شمار کیا جائے گا۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، فرمایا کہ اس کا دل راضی ہو، اس کا دل خوش ہو، جب وہ کوئی چیز دے تب اس کو لینا چاہیے۔ بس دباؤ اور اپنے اثر رسوخ کا استعمال کر کے چیزوں کو لینا یہ شریعت میں منع ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو یہ مشورہ دیا کہ تم بازار سے کوئی چیز لینے جاؤ تو پہلے کسی اور جگہ اس کی قیمت معلوم کر لینا، تاکہ تم جس دکان سے لے رہے ہو اس دکاندار نے اگر تمہارے ساتھ قیمت کے معاملے میں رعایت کی ہے تو وہ صرف اس لیے رعایت کر رہا ہے کہ یہ مولانا ہیں، یہ عالم صاحب ہیں، یہ آئیں گے تو برکت ہوگی، ان کو کم دیں گے تو کچھ ثواب ملے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی علم کا بیچنا ہے، اس لیے پہلے معلوم کر لو کہ وہ دوسروں کو کتنی قیمت میں دیتا ہے، تم بھی اتنی ہی قیمت لگا کر اس سے لینا۔ اگر وہ اپنے سے قیمت کم کرتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم دکان بدل لینا۔ حضرت کا اتنا نزاکت والا مشورہ ہے کہ کسی کا حق مارا نہ جائے، کسی کا دکاندار کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں اوف الکیل والمیزان، ناپنے والی چیزیں بھی برابر ہوں، تولنے والی چیزیں بھی برابر ہوں۔ اس میں ہر قسم کے کاروبار والے داخل ہو چکے ہیں۔ آپ بازار سے کوئی چیز خریدیں، وہ جتنی ہیں اتنی ہی قیمت دینا ہے اور لینا ہے۔ ہاں مجبوریاں اپنی جگہ، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں انسان کا اختیار نہیں ہوتا تو وہاں پھر انسان معذور ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں اختیار کی ہیں اس میں عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹیلر صاحب اگر ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے گاہک سے اتنا ہی کپڑا منگوائیں جتنا ان کو استعمال میں آتا ہے۔ ہاتھ تیز چلے گا، کاٹنے میں سہولت ہوگی، اس ارادے سے زیادہ کپڑا لکھوانا اور منگوانا اور پھر ضرورت سے زائد کا پھینک دینا یہ بھی اسراف ہے اور یہ بھی حق تلفی ہے۔ ضرورت کے بقدر جو چیزیں استعمال کی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بیماری تھی اوف الکیل، ناپنے میں گڑبڑ کرتے تھے، والمیزان، تولنے میں گڑبڑ کرتے تھے، ترازو اپنی من کا لگاتے تھے اور اس میں کچھ ایسی شرارت کر دیتے تھے کہ دکان خریدنے والا دھوکہ کھا جاتا تھا۔ آج آپ بازار میں چل کر دیکھیں کہ کتنے مسلمان تجار ہیں جو تولنے اور ناپنے کا کاروبار ان کا ہے، تو اس میں کتنے وہ انصاف پسند ہیں اور کتنے وہ امانت دار ہیں معلوم ہو جائے گا لوگوں کو۔ خراب مال فروخت کرنا اچھا بتا کر یہ غلط ہے اور اس پر وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے تو آپ نے ایک اناج کی دکان پر تشریف لے جا کر اناج کے غلے میں آپ نے ایسے ہاتھ ڈالا، تو جیسے ہی آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر آپ کو تری محسوس ہوئی، گیلا پن محسوس ہوا، تو آپ نے اس کو ایسے الٹا، فرمایا کہ بھائی یہ تو دھوکہ ہے کہ اوپر تم سوکھا سوکھا بتلاؤ اور اندر گیلا تم بیچ دو، یہ دھوکہ ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ اٹھتا ہے، نیکوں کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو حضرت شعیب کی قوم کی بیماری کیا تھی کہ وہ ناپنے تولنے میں گڑبڑ کرتے تھے، اور دوسری بیماری یہ تھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے تھے۔ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے عجیب علم دیا تھا حضرت کو، اس کو حضرت نے اپنے زمانے پر جو منطبق فرمایا وہ بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو لوگ جس ذمہ داری کے اہل ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہ ذمہ داری نہ دینا یہ ان کے ساتھ حق تلفی ہے، اور جو لوگ جس منصب کے لائق ہوتے ہیں ان کو اس منصب پر نہ پہنچانا یہ ذمہ داری، یہ حقوق کے خلاف ہے۔ اور حضرت نے فرمایا نااہل لوگوں کو محض تعلقات کی بنا پر بڑے مناصب پر بٹھا دینا یہ دیگر لوگوں کے ساتھ میں حق تلفی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں،
اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کوئی بزرگ آدمی ہے، عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس کی تعظیم نہ کرنا یہ بھی اس کی حق تلفی ہے، اور جن کی تعظیم کرنا واجب ہے ان کی تعظیم اس انداز کی نہ کرنا جس انداز کی کرنا چاہیے، یہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔ اور حضرت نے ایک جملہ اور لکھا کہ معاصر علماء، معاصر کا مطلب ایک زمانے کے جو علماء اور صاحب فضل و کمال لوگ ہوتے ہیں، ان کی برتری کو اور ان کے فضل و کمال کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی ایک طرح کی حق تلفی ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرنا چونکہ جو کہ واجب ہے، یہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔ بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، یہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔ سرکاری ملازمین ہیں، اپنی نوکری کے معاملے میں دھوکہ دینا، چاہے حکومت کو ہو چاہے عہدیداروں کو ہو، یہ بھی حق تلفی ہے، اس لیے کہ کافر کو دھوکہ دینا بھی شریعت نے حرام لکھا ہے، کافر کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی معاملات میں اور حقوق میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کے سدھرنے کے بعد۔ کیا سدھر گئی زمین؟ نبی کا آنا زمین کی اصلاح ہے۔ معاشرے کی اصلاح دین کے قیام سے ہوتی ہے۔ تو جو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ قوم کو نصیحت کی، اس پر قوم اگر عمل کرتی ہے تو زمین کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا۔ اس کو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لے آؤ اور ان چیزوں پر عمل کر لو تو تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتری، آخرت میں بھی بہتری۔ دنیا کی بہتری کیا؟ فرماتے ہیں علماء کہ دنیا کی بہتری یہ ہے کہ جس تاجر کے بارے میں یہ اعتماد ہو جائے کہ یہ امانت دار ہیں، تو لوگ کھنچ کر اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے ان سے معاملات کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو دنیا کا فائدہ تو یہ ہے، اور آخرت کا فائدہ نبی کی بات کے تسلیم کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ سب ملیں گے۔ دوسری بیماری تھی ان کے پاس، لوٹ مار کرتے تھے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، راستوں پر روک کر لوگوں کو لوٹ لینا۔ حضرت مولانا شفیع صاحب، حضرت مولانا عبد المجید صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ راستوں کے ٹول گیٹ یہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں کہ ناحق لوگوں سے پیسے وصول کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ لوگوں سے ڈاکہ ڈال کر پیسے نکالنا ہے، کہ نہ دیں گے تو پٹائی ہوگی، جرم بنے گا، دینا دل گوارا نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو وہ سارے ٹیکس جو بلا ضرورت ہوتے ہیں وہ سب ظلم کی قبیل سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں قوم شعیب کا بھی یہی حال تھا کہ وہ راستوں پر بیٹھ جاتے تھے، کوئی اگر پیسہ لے کر جاتا رقم مال تو اس کو چھین لیتے، اور دوسرے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانا چاہتے ان کو روک دیتے، کہتے کہ وہ مجنون ہے، ان کی بات نہ ماننا۔ تبغونہا عوجا، اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب تقریر فرماتے تو اس تقریر میں عیب کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت شعیب چونکہ خطیب الانبیاء ہیں تو ان کے اندر کوئی بات ایسی نکل جائے جس کو پھر لوگوں میں موضوع بنایا جائے اور اس پر تبصرے کیے جائیں، تو اس نیت سے وہ عیب تلاش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کو نعمت یاد دلائی نصیحت کے لیے، اور پچھلی قوموں کے واقعات یاد دلائے عبرت کے لیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، وہ وقت یاد کرو جب تم قوم میں بہت تھوڑے تھے، اللہ نے تمہارے اندر اضافہ کیا، افراد بڑھ گئے، مال بڑھ گئی، اولاد بڑھ گئی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور پچھلی قوموں کے حالات تم سن کر آ رہے ہو، وہ دیکھو کہ کیسے ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو ان کو نصیحت بھی کی اور تنبیہ بھی فرمائی۔ قوم شعیب ہلاک ہوئی، ان کی ہلاکت کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ پارے 9 جب شروع ہوگا تو پھر وہاں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کا لفظ آیا ہے کہ رجفہ جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آنے والا زلزلہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کیا۔ تو جب مسلمان بن چکے تھے ان کو یہ سوال ہوتا تھا کہ حضرت
آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ آپ بھی کہہ رہے ہو کہ عذاب آئے گا، اور یہاں ہمیں لگتا ہے کہ انکار کرنے والے اور ہم، یعنی ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں برابر ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، ہم بھی کھا پی رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر کوئی گروہ تمہارے اندر مسلمان ہو جائے اور میری رسالت پر ایمان لے آئے، وہ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور وہ گروہ کہ جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، یہ دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ عذاب چاہتے ہو؟ فرمایا فَاصْبِرُوا، رکو ذرا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ وہ فیصلہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ فیصلہ آخرت کے اعتبار سے تو ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی ہوا، اور قوم شعیب پر عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بچایا گیا، قوم کو ہلاک کیا گیا۔ کیا عذاب آیا؟ 3 طرح کے عذابات بیان ہوئے۔ ایک تو زلزلے کا عذاب، دوسرے آواز، چیخ پکار کا آواز، چنگاڑ جس کو کہتے ہیں، اور تیسرے ان پر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا جس کے اندر سے آگ برس رہی تھی، عذاب یوم الذلہ۔ 3 طرح کے عذاب آئے اور قوم ہلاک ہو گئی۔ اب قرآن پاک میں ان کی قوم کے لیے 3 الفاظ بیان ہوئے ہیں، جو میں نے شروع میں عرض کیا، ایکہ، اصحاب الایکہ، جنگل والے، گھنا جنگل، اور اصحاب الراس، یہ 3 الگ الگ نام ہیں قرآن میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو پہلے مدین کی طرف بھیجا گیا۔ مدین موسیٰ علیہ السلام کا سسرال بھی ہے اور شعیب علیہ السلام کا گاؤں بھی ہے۔ مصر سے حضرت موسیٰ نکلے، مدین آئے، اور وہیں پر آپ نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، ان کی بکریاں چرائیں، اور پھر واپسی میں حضرت صفورہ سے نکاح ہوا۔ جب اپنی اہلیہ کو نکاح کر کے اپنے پاس واپس لا رہے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ مدین کی قوم کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک قریبی بستی میں بھیجا جس کا نام تھا ایکہ۔ یہ بن جو ہوتا ہے، جھاڑوں کا، درختوں کا جو جنگل قریب ہوتے ہیں، اس کو ایکہ کہتے ہیں عربی میں۔ ہمارے اپنے پاس بھی جہاں املی کے درختوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اردو میں املی بن، اور جہاں تاڑ کے درختوں کا جھنڈ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاڑ بن۔ تو یہ بن جو ہوتا ہے، یہ جنگل جھاڑوں کے ایک مخصوص خطے کا، علاقے کو کہتے ہیں۔ تو دوسری مرتبہ حضرت شعیب کو پھر یہاں بھیجا گیا، اصحاب الایکہ کی طرف، پھر ان کے بعد اصحاب الراس کی طرف بھیجا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی بستی کے 3 نام ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 2 بستیوں کے 3 نام ہیں۔ بہرحال قرآن میں الگ الگ نام بیان کیے گئے ہیں، الگ الگ روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ یہ 8واں پارہ آپ کا ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا، لیکن مضمون ادھورا ہے۔ ابھی ایک طرف کی گفتگو ہوئی ہے، قوم کا جواب نہیں آیا۔ قوم کا جواب 9ویں پارے کے شروع سے سمجھ میں آتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومی۔ تو قوم شعیب کے گرو گھنٹالوں کا کیا جواب تھا، وہ انشاءاللہ ہم لوگ اس مہینے کے آخری اتوار کو پڑھیں گے، اگر اس مہینے میں کوئی اتوار آتا ہو آخری میں، اس لیے کہ اگلا اتوار بھی مصروفیت والا ہے اور اس کے بعد والا اتوار بھی مصروفیت والا ہے، اس لیے 2 اتوار انشاءاللہ تفسیر نہیں ہوگی۔ آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اب اگلا اتوار تو ہے ہی، اس کے بعد